السلام علیکم ویئرس، انفو ود انم میں خوش آمدید۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک اینڈ شیئر۔ محبت دل پہ دستک، قسط نمبر 1، حصہ نمبر 2۔ شانوں پر لہراتے خوبصورت شہد رنگ بالوں، سندور ملے دودھ جیسی رنگت اور حسین شربتی آنکھوں کے سنگ بے پاک انداز لیے وہ محفل کی جان بنی ہوئی تھی، مگر خود اس کی تمام تر توجہ کسی دور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے شخص پر مرکوز تھی۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرے میں مشروب کا گلاس تھامے باتوں میں مصروف اس شخص کا سائیڈ پوز بہت جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ سب ادھر ادھر گھوم پھر رہے تھے، اس لیے کوئی نہ کوئی درمیان میں آ جاتا تھا تو لہجہ بھر کو وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا، ورنہ اب تک شاید وہ اسے پہچان چکی ہوتی۔ ایکسکیوز می، وہ اپنے گروپ سے معذرت کرتی ہوئی دل میں تجسس لیے اس کی طرف بڑھی جہاں اس شخص کو دیکھا تھا، مگر ٹھٹک کر رکنا پڑا کیونکہ اب وہ وہاں پر نہیں تھا۔ وہ مایوسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ ساتھ نے قریب آ کر پوچھا۔ اس نے یہ بزنس پارٹی ارینج کی تھی، مگر یہاں کی فضا کاروباری سے زیادہ دوستانہ تھی۔ کسی کو بھی نہیں، وہ مسکرا دی۔ پارٹی کیسی جا رہی ہے؟ وہ اچھے میزبانوں کی طرح پوچھ رہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ بہت زبردست ارینجمنٹ ہے، وہ توصیفی انداز میں بولی، مگر اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اسی وقت اسے وہی شخص کارنر والی ٹیبل کے پاس دکھائی دیا تھا۔ ایکسکیوز می ساتھ، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ یہ باجلت کہتی ہوئی چلی گئی تو وہ حیران سا اپنے دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس خوش لباس و خوبرو شخص کے قریب جانے تک وہ بہت اچھی طرح پہچان چکی تھی۔ ہیلو ڈیشنگ مین، کیا تم میرے نئے ایڈ میں کام کرنا پسند کرو گے؟ دلکش سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بہت شائستہ انداز میں انگریزی میں کہا تو وہ چونک کر پلٹا۔ اس شخص کی آنکھوں میں اتری حیرت پر فوراً ہی بے یقینی غالب آ گئی۔ I don't believe this، گالے افریدی، کیا یہ واقعی تم ہو؟ وہ بے پناہ تحیر میں مبتلا تھا۔ وہ کہا لگا کر ہنسی تو کئی گردنیں ان کی طرف مڑ گئیں۔ دیکھ لو، دے دیا نا سرپرائز۔ وہ اس کی حیرت سے ہنس اٹھاتے ہوئے مسکرا رہی تھی، پھر اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے بے تکلفی سے بولی، میں تو سمجھی تھی شاید مجھے ابھی تمہارے سامنے اپنا وزٹنگ کارڈ پیش کرنا پڑے گا، تب تم مجھے پہچانو گے۔ نوفل نے گرم جوشی کے ساتھ اس کا مختروبی ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھما لیا تھا، پھر اسے ایک کرسی پیش کرتے ہوئے خود اس کے مقابل پرچمان ہو کر استحجاب سے پوچھنے لگا تھا، تم واپس کب آئی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اف، وہ اپنے شہد رنگ خوبصورت بالوں کو شانوں سے پیچھے جھٹکتے ہوئے دلکشی سے ہنسی تھی۔ آہستہ، اب میں یہی ہوں اور کہیں بھی نہیں جانے والی۔ نوفل حیران ہوا تھا، یعنی مستقل طور پر یہاں آ گئی ہو؟ میں باقاعدہ پلان کر کر نہیں آئی، تمہیں تو پتہ ہے نا ڈیڈی کی ضد کا ایک ہی رٹ تھی کہ سب کچھ وائنڈ اپ کر کے پاکستان چلے جائے، بس مجھے ہی ہار ماننا پڑی۔ 3 ماہ ہو رہے ہیں مجھے یہاں آئے ہوئے، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی، ویٹر کو روک کر ٹرے میں سے کولڈ ڈرنک کے 2 گلاس اٹھا کر ایک پیالے کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ متاسفانہ انداز میں بولا، اور ان 3 ماہ میں تمہیں ایک بار بھی اتنی شرم نہیں آئی کہ مجھ سے کانٹیکٹ کر لیتی؟ بائی گاڈ نوفل، امریکہ جیسا ملک اور نیو یارک جیسے شہر کو چھوڑ کر یہاں سیٹل ہونا میرے لیے ایک خوفناک خواب جیسا ہے۔ ابھی تک میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی۔ کئی بار میں نے واپس بھاگ جانے کا سوچا، مگر تم جانتے ہو نا کہ میں ڈیڈی سے کتنی محبت کرتی ہوں، وہ بے بسی سے کہہ رہی تھی، پھر اسے شرمندہ کرنے والے انداز میں بولی، اور تم نے پچھلے 4 سالوں میں کتنا رابطہ رکھا ہے ہم سے؟ چند ایک کارڈز اور ای میلز، وہ بھی بھولے بھٹکے؟ چلو مان لیا کہ غلطی ہم دونوں کی تھی۔ تم یہ بتاؤ، فرید، ڈینٹیل، جوزف، شیریں، جینی اور خاص طور پر اس بگوڑے کی خبر سناؤ، کوئی اتا پتہ ملا کہ نہیں؟ وہ بہت دلچسپی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ بجھ سی گئی، وہ واقعی بگوڑا نکلا نوفل، اس کے بعد پلٹا ہی نہیں، بالکل تمہاری طرح دوستوں سے کئی کانٹیکٹ نہیں رکھا اس نے، حالانکہ وہ سب تمہیں اتنا یاد کرتے ہیں۔ اس کے شکوے پر وہ قطرے توقف کے بعد مدھم لہجے میں بولا، ابو کی ڈیتھ ہو گئی تھی آلے۔ وٹ؟ اوہ نو، وہ پہلے بے یقینی اور پھر تعصب کا شکار ہونے لگی تھی۔ یہ کب ہوا؟ 3 سال ہو چکے ہیں اب تو، اور پچھلے سال امی پیرالائز ہو گئیں۔ وہ ہاتھ میں تھامے گلاس پر نظر جمائے آہستگی سے بتا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں اور چہرے سے متلاشیٰ دکھ اور تکلیف کے احساس نے یالے کو اپنی جگہ فریز کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نوفل احمد اپنے والدین سے کس قدر کلوز تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا نوفل؟ وہ صدمے کا شکار تھی۔ میں تو ابھی تک اس فیز سے نکل نہیں پایا۔
ان دونوں حادثوں نے تو مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اب بھی جتنا سنبھل پایا ہوں یہ فقط امی اور نگین ہی کی وجہ سے ہے، ورنہ تو جینے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ وہ ایک بہت اچھی دوست کو سامنے پا کر ایک عرصے کے بعد دل کا درد بیان کر رہا تھا۔ اس کی دل گرفتگی نہ سہتے ہوئے، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ بے اختیار سسک اٹھی تھی۔ اتنا کچھ سہ گئے نوفل، اور دوستوں کو کچھ بتایا بھی نہیں؟ اسے یوں اثردرد کھاتے دیکھ کر اور کچھ وقت اور ماحول کا خیال کرتے ہوئے وہ تیزی سے خود کو سنبھال گیا تھا۔ جو تقدیر میں لکھا تھا وہ تو ہو چکا، جینا تو پڑتا ہے نا۔ شیئر کرنے سے دکھ کا احساس کم ہو جاتا ہے نوفل، اندر کی گھٹن اور ذہنی ٹینشن سے نجات مل جاتی ہے۔ کیا کروں، ابھی تک کسی سے کچھ شیئر کرنے کی عادت ہی نہیں پڑی، وہ قطع بشاشت سے مسکراتا بولا اور موضوع کو بدل گیا، اور اس میں کامیاب بھی رہا۔ یعنی ابھی تک یوں ہی آزاد پھر رہے ہو؟ وہ سب کچھ بھول کر حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھ لو، اتنا آسان شکار نہیں ہوں میں، وہ لاپرواہی سے بولا تھا۔ یو آر ٹوٹلی امپوسیبل نوفل، وہ حیران تھی اور بے یقین بھی کہ جس معاشرے میں وہ پلی بڑھی تھی وہاں تو اتنی عمر میں ایک لڑکی جانے کن کن حدوں کو پھلانگ لیتی تھی، اور ایک نوفل احمد تھا جسے ابھی تک ایک ہی لڑکی نہیں مل رہی تھی جو اسے پسند آ سکتی۔ بھائی اب تک کوئی اتنی اچھی لگی ہی نہیں کہ اپنی پوری زندگی اسے سونپ دوں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ آج بتا ہی دو نوفل احمد، ایسا کیا ہوگا اس لڑکی میں جو جینی اور شیری میں نہیں تھا؟ وہ ضد ہو کر پوچھ رہی تھی۔ نوفل مسکراتے دباتے ہوئے شرارت سے بولا۔ اس کی آنکھیں شربتی اور بال شہد رنگ کے ہوں گے۔ یہ گلاس دیکھ رہے ہو نا، ضروری نہیں کہ زمین پر گر کر ہی ٹوٹے، میں اسے تمہارے سر پر بھی توڑ سکتی ہوں۔ اس نے جواباً بڑے سکون کا مظاہرہ کرتے ہوئے گلاس کو ٹیبل پر گھمایا تو وہ ہلکا سا کہا لگا کر تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ اس کا مطلب ہے کہ شموئیل خان کا اسرا بھی ختم نہیں ہوا؟ تم جانتے ہو نا؟ تم دیکھنا تو صحیح، میں دنیا کے آخری کونے تک اس کا پیچھا کروں گی۔ اس کا لہجہ اپنے ارادے ہی کی طرح مضبوط تھا، وہی بزدل تھا، اس لیے تو پڑھائی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ پڑھائی چھوڑ کر یا تمہیں چھوڑ کر؟ نوفل نے اسے چھیڑا تو وہ بڑے ناز سے مسکرا کر بولی، مجھے تو وہ کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اسی لیے تو چھپتا پھرتا ہے۔ پھر اسے قدرے گھورتے ہوئے بولی، تم بات کو گھما پھرا کر کہاں لے آئے ہو؟ ہم تمہاری آئیڈل لڑکی کی بات کر رہے تھے۔ آئیڈل وغیرہ کچھ نہیں یار، مجھے صرف خالص پن چاہیے، اس کے جذبوں میں، سوچوں میں، اس کے خوابوں میں، یعنی سب کچھ صرف میرے لیے ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا تو چند لمحوں تک اسے دیکھتے رہنے کے بعد گہری سانس لے کر وہ حال میں موجود لوگوں پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں تم مشرقی مردوں کو کیا کمپلیکس ہے، عورت خود سے تو کچھ نہیں ہوتی نا، اس کے حواس بلکہ سانسوں تک پر حکمرانی چاہتے ہو تم لوگ۔ اس کا لہجہ بہت سلگتا ہوا تھا اور یہ آنچ کہاں سے اٹھ رہی تھی نوفل اچھی طرح جانتا تھا، اس لیے رسان سے بولا، میں اتنا ظالم نہیں ہوں یالے افریدی کہ کسی عورت کی سانسوں پر حکمرانی کرنے کا سوچ بھی سکوں۔ ہاں، مگر اپنی بیوی کے جذبات اور احساسات پر ہر لحظہ، ہر ثانیہ صرف اور صرف اپنا تسلط دیکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہ اپنے مرد سے وفادار رہنا، اپنی نسوانیت کی حفاظت کرنا کسی بھی عورت کے باکردار ہونے کی دلیل ہے، اور یہی میری ڈیمانڈ ہے۔ عورتیں سبھی ایک جیسی ہوتی ہیں، مگر جب بات کردار پر آتی ہے تو چینی، شیری اور مشرقی عورتوں میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ اور خود تم لوگ سارے جہاں کی عورتوں سے دوستیاں نبھاتے پھرتے ہو، مگر اپنی بیوی 7 پردوں میں قید ہونی چاہیے۔ وہ ابھی بھی یہی جارحانہ موڈ میں تھی جس کا محرک وہ جانتا تھا۔ یہ تو باہمی رضامندی کا شکار ہے یالے، یوں ہی تو کسی سے دوستی نہیں ہو جاتی۔ اور جہاں تک بات ہے 7 پردوں میں قید بیوی کی، تو میرے نزدیک وہ مرد خوش قسمت ہوتا ہے جسے ایسی بیوی ملے، خود کو صرف اپنے شوہر کے لیے سمیٹ کر رکھنے والی، دوسرے مردوں کی نگاہوں سے محفوظ۔ وہ نرمی سے اپنا مطمع نظر واضح کر رہا تھا، تم بہت شدت پسند ہو، بالکل شموئیل کی طرح۔ وہ تو علل اعلان خود کو شدت پسند ظاہر کرتا تھا جبکہ تم چھپاتے تھے، مگر دونوں بالکل ایک جیسے ہو، وہ چڑھ کر کہتے ہوئے طنز پر اتر آئی تھی، جسے نوفل نے کافی حوصلے سے برداشت کر لیا۔ وہ جس معاشرے سے آئی تھی وہاں ایسی باتوں کی شدت پسندی ہی تصور کیا جاتا تھا۔ اوکے، اب یہ فضول بحث ختم کرو۔ نوفل نے مصالحانہ انداز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی۔ پھر وہ پوچھنے لگا، آج کل کیا کر رہی ہو؟ ایڈورٹائزنگ کمپنی چلا رہی ہوں، اس نے بتایا تو وہ ہنس دیا۔ تبھی مجھے ایڈ کی آفر کری جا رہی تھی نا، وہ بہت سیریس آفر تھی، تم کسی بھی ماڈل سے زیادہ ہینڈسم ہو، وہ صاف گوئی سے بولی تھی۔ نوفل نے اسے چھیڑا، شموئیل خان سے بھی زیادہ؟ میں نے صرف ماڈل کہا ہے، وہ فوراً جتانے والے انداز میں بولی تھی۔ اچھا
یہ بتاؤ کہ کمپنی کیسی چل رہی ہے؟ نوفل نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا تو وہ بولی پہلے ہی سے بہت اچھی چل رہی تھی، مجھ سے پہلے میرا کزن اسے سنبھال رہا تھا، وہ جاپان چلا گیا تو ڈیڈی نے میرا انٹرسٹ دیکھ کر مجھے خرید دی۔ تمہارا یوں بھی ان کاموں میں کافی انٹرسٹ تھا، پھر کبھی ایکٹنگ نہیں کی یالے؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور یہ سوال یوں ہی نہیں تھا بلکہ اس کا اچھا خاصا بیک گراؤنڈ تھا۔ فریڈ کالج کی ڈرائنگ سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور یالے سیکرٹری تھی۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ لوگ شیکسپیئر کو ایکٹ کرتے رہے تھے، مگر اس بار نوفل کو عجیب سا خیال سوچا تھا۔ اس نے شیکسپیئر کو ریجیکٹ کر کے وارث شاہ کا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ سب وارث شاہ سے نا آشنا، ہیر رانجھے کی داستان سے نااہل تھے، مگر نوفل نے دنوں میں سارا مواد حاصل کر کے ایک ڈرامے کی صورت میں صفحات پر بکھیر کر ان کے ہاتھوں میں تھما دیا تھا۔ انگریزی میں ویسی چاشنی تو نہیں جیسی پنجابی میں ہے، مگر میرا وعدہ ہے کہ ڈرامہ فلوپ نہیں ہوگا۔ نوفل نے ان سب کو تسلی دی تو خود میں سمٹتا رہنے والا شموئیل خان بھڑک اٹھا۔ خدا کا خوف کھاؤ نوفل، میرے باپ کو پتہ چل گیا نا کہ میں یالے افریدی کا رانجھا بنا ہوا ہوں تو وہ فون پر ہی مجھے شوٹ کر دے گا۔ مگر اس کی کسی نے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ وہاں موجود پاکستانی بوتیکس سے اسپیشل آرڈر پر ہیر رانجھے کے ڈریسنگ بنوائے گئے۔ تمام کھپائی نوفل ہی نے برداشت کی، مگر یالے بہت پرجوش تھی۔ اب دیکھنا نوفل، یہ پراؤڈ خانزادہ کیسے میرے شہر میں گرفتار ہوتا ہے۔ ڈرامہ اپنے مقرر وقت پر پیش کیا گیا۔ بلا مبالغہ وہاں سینکڑوں لوگ موجود تھے، مغربی لہجہ مگر خالصتاً مشرقی الفاظ۔ یالے اور شموئیل ان کرداروں میں یوں ڈلے کہ سبھی مبہوت رہ گئے۔ ان کے ڈریسنگ، ان کے ڈائیلاگ ڈیلیوری، کچھ بھی تو ڈرامہ نہیں لگ رہا تھا۔ تب ان سب نے کہا کہ خانزادہ شموئیل خان نے یالے افریدی کی شربتی آنکھوں میں خودکشی کر لی ہے۔ ڈرامہ بہت کامیاب رہا۔ اب ان سب کی ایکٹنگ بہت پسند کی گئی۔ یالے خوش تھی، بے پناہ خوش۔ وہ اسٹیج پر میرے سامنے مسمریز کھڑا تھا نوفل، اور وہ پاگل خانزادہ یالے افریدی سے بھاگتا پھرتا ہے، اور شاید ابھی تک بھاگ رہا تھا۔ مگر یالے پرسکون ہی رہی۔ جب بھی وہ شموئیل خان کسی کو اطلاع کیے بغیر ہی فائنل ٹرم سے پہلے وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ کہاں تک بھاگے گا وہ؟ محبت سے بھلا کبھی کوئی بھاگ سکا ہے؟ یالے کے سکون نے نوفل کو حیران کیا تھا، اور یہ کہانی اب تک یالے کے یقین ہی کے بلبوتے پہ چل رہی تھی۔ آج ایک بات بتا ہی دو یالے، تمہیں اس بھگوڑے میں کیا دکھائی دیا تھا؟ نوفل کے دل میں منجمد سوال برسوں بعد پگھل ہی گیا تھا۔ وہ کچھ سوچ کر ہنس پڑی تھی۔ تمہیں نہیں لگتا نوفل جیسے وہ ننھا سا سہما ہوا خرگوش ہو یا پھر گھبرایا ہوا میمنہ؟ شاباش ہے تم پر یالے افریدی، وہ بے اختیار ہنس دیا تھا۔ وہ اپنی مونچھ نیچی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اور تم یوں اس کی مردانگی کی توہین کر رہی ہو؟ لڑکی سے ڈر کر بھاگنے کا کہاں کی مردانگی ہے؟ اس نے ناک چڑھا کر ناگواری سے کہا تو نوفل نے تصحیح کی۔ وہ تم سے نہیں اپنے باپ سے ڈر کر بھاگا ہوگا۔ جو بھی ہو، مگر میں اسے بزدل ہی کہوں گی۔ وہ جان گیا تھا کہ میں اسے محبت کرتی ہوں، پہلے وہاں مجھ سے چھپتا رہا، پھر بھاگ کر پاکستان آ گیا۔ وہ چاہے کتنی بھی لاپرواہی اس سے کیوں نہیں کہہ رہی تھی، مگر اس کے لب و لہجے سے آزردگی نوفل کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ چلو دیکھ لیں گے شموئیل خان کو بھی۔ نوفل نے اسے تسلی دی تو وہ دلکشی سے مسکرا دی۔ اسے تو میں ایسا دیکھوں گی کہ تم لوگ بھی دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صحیح بھاگتا ہے وہ تم سے، بولڈ لڑکی۔ جیسے تم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہو، ویسے تو وہ مرد ہو کر مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ نوفل نے گہری سانس لی تھی، پھر توصیفی انداز میں بولا، مگر اس کے باوجود تمہاری روح مشرقی ہے، تمہارا کردار مضبوط ہے، تم اس آزاد ماحول کی پرت ہونے کے باوجود وہاں کی لڑکیوں کی طرح بے راہ و گری کا شکار نہیں ہو۔ مشرقی روح تو اس میمنے کی ہے نوفل۔ یاد ہے نا جب کبھی ہم اسے زبردستی آؤٹنگ کے لیے لے جاتے تھے، وہ سارا وقت استغفر اللہ کا ورد کرتا رہتا تھا۔ وہ محفوظ ہوتے ہوئے یاد کر رہی تھی، پھر اس کی آنکھوں سے جھلکتی محبت نرمی بن کر اس کے لفظوں میں سمٹ گئی۔ تبھی تو وہ مجھے بالکل ننھا سا چوزا لگتا تھا، گھبرایا سہما سا ہوا۔ وہ اب تم سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا یالے۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوگی تو وہ اپنا دل نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ نوفل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے چھیڑا تھا۔ کبھی نہیں نوفل، اس کی محبت میں جو کچھ مجھ پر بیت رہی ہے، اس کے بعد اگر وہ دل کی بجائے اپنا ایک نظر ہی میری نظر کر دے تو میں اس کی بھی کبھی بے توقیری نہ ہونے دوں۔ خالصتاً مغربی ماحول میں پلنے والی یالے افریدی کو یوں جوگن کے روپ میں دیکھ کر وہ ساکت رہ گیا تھا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے والی یالے تو نہیں لگ رہی تھی، بات بے بات ہنستی، کہے لگاتی۔ اس کی شربتی آنکھوں میں چمکتی نمی نے نوفل کو ششرد کر دیا۔ یہ کیسی محبت تھی جسے یہ ہجر، یہ دوری ختم کرنے کی بجائے بڑھا دی؟ اور امریکہ جیسے ملک کی باز تھی یالے افریدی، نیو یارک کی سڑکوں پر استغفر اللہ اور لا حول پڑھنے والے شموئیل پر مر مٹی تھی۔
پہلے بھی میں وصل کو محبت سمجھتی تھی نوفل، لیکن میں غلط تھی۔ محبت اور ہجر میں چھپی ہے، جدائی میں بسی ہے، ورنہ یہ جدائی اس محبت کو ختم کرنے کی بجائے بڑھا نہ دیتی۔ اس کی آنکھوں کی طرح اس کا لہجہ بھی نم ہوتے شکستہ ہو رہا تھا۔ میں کیا کہوں، مجھ پر تو ابھی یہ واردات بیتی ہی نہیں ہے، اس نے بے چارگی سے کہا۔ مقصد اسے آزردگی کے سار سے نکالنا بھی تھا، تب وہ اسے گھورتے ہوئے ہنستی۔ تم تو ہو ہی بدو، یوں در بدر پھرنے اور خاک ہونے سے تو بہتر ہی ہوں۔ نوفل نے اس پر چوٹ کی تو اس کی آنکھوں میں پھر سے چمک اتر آئی۔ بہت لطف ہے اس میں بھی نوفل احمد، اور بے بسی بھی۔ بے بسی کے پلٹنے بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھے یوں محبت میں ہرٹ کرتا تو میں اس پر 100 بار لعنت بھیج چکا ہوتا۔ وہ سنجیدہ تھا، مگر یالے نے اس سے بھی زیادہ سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ محبت نہ ہوتی نوفل، مجھے پلاننگ کے ساتھ کسی کی خامیوں خوبیوں کو جانچ پرکھ کر نہیں کرنی چاہیے۔ کسی کو ٹھونگ بجا کر دیکھنے کے بعد چاہنا آپ کی ضرورت کی تکمیل تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں۔ اس زمین پر یہ واحد آسمانی چیز ہے، اور آسمانی چیز میں کھوٹ نہیں ہو سکتا۔ محبت بھی تو ایک ضرورت ہے، نوفل نے کہنا چاہا، مگر وہ اس کی بات کاٹ گئی۔ محبت کا ضرورت کے پلڑے میں مت تولو نوفل، ضرورت تو کہیں سے پوری کی جا سکتی ہے، مگر محبت ہر کسی سے نہیں ملتی۔ اس کے انداز و الفاظ متاثر کن تھے، مگر نوفل احمد تک ابھی اس جذبے کی آنچ نہیں پہنچی تھی، اس لیے وہ ابھی بھی قائل نہیں ہوا تھا۔ یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے کہ کسی کی خاطر دن رات جلتے سگلتے رہو، اسے چاہے پرواہ بھی نہ ہو۔ ایسی صورت میں اس بے مہر سے محبت کیسے رہ سکتی ہے جیسے میں کر رہی ہوں؟ ایک دو بار نہیں، 100 بار وہ مجھ سے کتراتا ہے، بھاگا ہے، مگر میں اب بھی اسی کو مرکز بنائے اس کے گرد چکر لگا رہی ہوں۔ اس کا یہ بھاگنا، یہ کترانا بہت تکلیف دہ ہے، مگر بہت دلکش ہے۔ اس محبت نے میری ساری مطلون مزاجی ختم کر دی ہے نوفل، میرے اندر بہت ہمت اور برداشت پیدا کر دی ہے، مجھے انتظار کی لذت سے روشناس کرایا ہے۔ اینڈ اٹس امیزنگ۔ وہ جینز شرٹ میں ملبوس مغربی انداز لیے محبت پر بولتی لڑکی نوفل احمد کو شاید حیرت کی مار مارنے کے موڈ میں تھی۔ کسی کی بے وفائی کا علم ہونے کے بعد محبت کیسے باقی رہ گئی؟ اس کی بات سن کر یالے نے مایوسی سے کہا، تم نہیں سمجھ سکتے نوفل، محبت کی ایک ہی تھیوری ہے، جس انداز میں بھی شروع کرو گے حالات و واقعات میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے۔ ہاں، تجربات اور مشاہدات ضرور الگ ہو سکتے ہیں، مگر ہر بار محبت زندہ باد ہی کے نعرے بلند ہوتے ہیں، باوجود تلخی حالات اور محبوب کی بے اعتنائی کے، ورنہ دوسرے بہت سے کاموں کی طرح پچھتا کر انسان محبت کرنا بھی چھوڑ دیتا۔ مگر یہ جو فطرت انسانی ہے، وہ بے اختیار بول اٹھا تھا۔ اس کے اس غیر متوقع جملے پر یالے دل کھول کر ہنسی تھی۔ اب آئے ہو نا لائن پر، جب ایک چیز آپ کی فطرت میں شامل ہے تو چاہے کیسے بھی جگر توڑ حالات کیوں نہ آئیں، آپ اسے ترک نہیں کر سکتے۔ یک لخت ہی نوفل نے ٹیبل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ بس کرو 21ویں صدی کی ہیر صاحبہ، مجھ میں اس ٹاپک پر مزید بحث کرنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہار گئے ہو؟ یالے نے اس کی حالت سے جیسے لطف اٹھایا تھا۔ کبھی نہیں، وہ فی الفور بولا، اس بحث میں تمہارے نظریے سے ہارنے کا مطلب ہے اپنے لائف پارٹنر کے کھوٹ اور بے وفائی کو برداشت کرنا، جو کہ ناممکن ہے۔ اگر بقول تمہارے محبت آسمانی شے ہے تو پھر اس میں کھوٹ نہیں ہو سکتی، اگر کھوٹ ہے تو پھر یہ جذبہ محبت کے علاوہ اور کچھ بھی کہلا سکتا ہے۔ تھینک گاڈ نوفل، میں تم سے محبت نہیں کر بیٹھی، تم تو مجھے دیوار پر بیٹھے کوے کے متعلق بھی سوچنے نہ دیتے، اس قدر جذباتی ہو تم۔ اس نے مصنوعی خوف سے کہا تو وہ اطمینان سے بولا، تو صحیح ہے نا؟ اتنے ڈیشنگ بندے کے ہوتے ہوئے کسی کو لے کر سوچنے کا مطلب بھی کیا ہے؟ او مائی گاڈ، یالے ہنستی چلی گئی تھی۔ خدا کرے تمہاری زندگی میں اتنی ہی خالص لڑکی آئے جتنے کہ تم خود ہو۔ اس کے دانیہ انداز پر نوفل نے زور و شور سے آمین کہا تھا۔ عشق کے ماروں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور تم تو ویسے بھی جوگن بنی رہتی ہو۔ اڑا لو مذاق، جب خود اس کیفیت میں آؤ گے نا تب پوچھوں گی کہ عقل کس بھاؤ بکتی ہے، یالے نے مسکرا کر کہا۔ تو وہ بولا، اتنے سالوں کے بعد ملے ہیں اور کس بحث میں الجھے ہوئے ہیں؟ چاروں طرف سے نہایت خونخوار نظریں میری طرف اٹھ رہی ہیں تمہاری وجہ سے، یالے نے محفوظ کن انداز میں کہا لگایا تھا۔ پھر تو تمہیں خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنا چاہیے۔ خوش قسمت یا خطرے میں؟ اس نے بھویں اچکائی تھی۔ وہ ہنس کر بولی، ان سب باتوں کو چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ مجھے گھر کب لے جا رہے ہو؟ کہیں تم اس میمنے کو چھوڑ
چھوڑ کر مجھ جیسے شیر کو پھنسانے کے چکر میں تو نہیں؟ وہ شرارت سے کہہ رہا تھا۔ شٹ اپ، اس نے نوفل کو گھور کر دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تم ان کے بارے میں اتنا کچھ بتایا کرتے تھے کہ میرے دل میں ہمیشہ ان سے ملنے کی خواہش رہتی تھی۔ انہیں اس حال میں دیکھنا بہت دکھ کی بات تو ہے، مگر میں واقعی ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو پھر ابھی چلو، نگی بھی تم سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ تصویروں کی حد تک تم سب سے واقف ہی ہو، نوفل نے کہا تو وہ کلائی میں بندھی خوبصورت سی گھڑی پر ایک نظر ڈال کر سوچنے والے انداز میں بولی۔ اس وقت ڈیڈی کو فون کرنا پڑے گا۔ تو کر لو، نوفل نے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو وہ اپنا بیگ کھنگال کر اپنا موبائل نکالتے ہوئے بولی، میری کمپنی اتنا اچھا بزنس تو کر رہی ہے کہ میں اپنا موبائل فون رکھ سکوں۔ اوکے، وہ اس کی بات پر مسکرا دیا تھا۔ یالے نے ڈیڈی کو نوفل کے بارے میں بتایا تو انہوں نے بہت خوش ہو کر اس سے بات کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ نوفل کے ساتھ ان کے بہت دوستانہ روابط رہے تھے۔ تم سے بہت شکایتیں ہیں انکل کو، بہت تنگ کرنے لگی ہو انہیں۔ موبائل آف کر کے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نوفل نے فرمائشی انداز میں کہا تو وہ ہلکی سی سانس کھینچتے ہوئے بولی، اب تم میری کلاس لینے مت بیٹھ جاؤ، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی ہے مجھے۔ ساتھ اور اس کے ڈیڈی سے الوداعی کلمات کے بعد رخصت لے کر وہ ہوٹل سے نکل کر پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھے تو رات کے سائے پھیل گئے تھے۔ میں اپنی گاڑی میں آئی ہوں، یالے نے اسے مطلع کیا تو نوفل نے سوچتے ہوئے حل پیش کیا، تم یوں کرو، میری گاڑی کو فالو کرو۔ کسی لڑکی کو یوں کسی لڑکے کو فالو کرنا اچھا تو نہیں لگتا، مگر مجبوری ہے، وہ شانے اچکا کر شوخی سے بولی۔ تو نوفل نے اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور وہ جو اس خانزادے کو فالو کیا جا رہا ہے وہ بھی مجبوری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی گاڑی کے ڈور لاک میں چابی گھمانے لگی۔ نوفل نے بہت عرصے کے بعد اپنی ذہنی یسمٹکی کو چڑھتا محسوس کیا۔ مین روڈ پر آ کر گاڑی کی رفتار بڑھاتے ہوئے اس نے سائیڈ مرر میں ریڈ گاڑی کو اپنے پیچھے آتے دیکھا تو لبوں کی تراش میں دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے نوفل کے ساتھ دیکھ کر نگین فوراً اسے پہچان گئی تھی اور اس قدر محبت اور جوش سے ملی کہ یالے کی طبیعت بھی خوش ہو اٹھی۔ اسے نگین کے حوالے کر کے نوفل کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا تھا۔ وہ اسے لیے صالحہ بیگم کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بھی بہت محبت اور شفقت سے ملی تھی۔ وہ بے تکلفی سے ان کے پاس بستر پر ہی ٹک گئی۔ میں بھی آپ لوگوں سے اچھی طرح واقف ہوں جیسے کہ آپ لوگ مجھ سے، اور اس کا کریڈٹ یقیناً نوفل کو جاتا ہے۔ لیکن بیٹا، نوفل نے تو تمہارے آنے کا متعلق کچھ بھی نہیں بتایا۔ صالحہ بیگم کو حیرت ہو رہی تھی، اسے خود کہاں پتا تھا، بلکہ اتنا اچانک یہ سب ہوا کہ مجھے خود پتا نہیں چلا۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنسی تھی، پھر کچھ خیال آنے پر رک سی گئی۔ ان کا ہاتھ تھام کر دل کی گرفتگی سے بولی، اور میں نے کب سوچا تھا کہ آپ کو اس حالت میں دیکھوں گی، اور پھر انکل کے متعلق پتا چلا۔ قدرت کا قانون ہے بیٹا، ہر ایک کو اس مالک حقیقی کی طرف لوٹنا ہے، کسی کو ابھی تو کسی کو بعد میں۔ وہ بھی ازردہ ہو گئی تھی۔ میں تو آپ کی اردو سن کر حیران ہوں، نوفل بھائی نے بتایا تو تھا، مگر مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ساری عمر امریکہ میں گزار کر بھی کوئی اتنی اچھی اردو بول سکتا ہے۔ نگین نے فوراً ہی موضوع اور ماحول بدلنے کی صحیح کر ڈالی تھی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، نوفل نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں پاک اردو لینگویج سوسائٹی کی مستقل ممبر بھی رہی ہوں؟ یہ اکیڈمی وہاں بہت سے پاکستانی اسٹوڈنٹ نے بنا رکھی ہے، جہاں اردو سیکھنے کی خواہش رکھنے والے بہت سے امریکن پاکستانی بہت اچھی اردو سیکھ سکتے ہیں۔ میں نے یہ اکیڈمی ڈیڈی کی خواہش پر جوائن کی تھی، اور یہ اسی کا صلہ ہے کہ میری اردو بہت اچھی تو نہیں مگر بہت بہتر ہے، باقی ڈیڈی کی مہربانی ہے۔ نگی، سست لڑکی، تم نے یالے کی طرف خاطر مدارت نہیں کی، یہ صرف باتیں ہی بگا رہی ہو۔ نوفل کپڑے تبدیل کر کے چلا آیا تھا۔ آئے نا، ڈرائنگ روم میں چلتے ہیں، نگین خجل سی ہو کر بولی۔ میں تو یہی ماما کے پاس بیٹھوں گی، وہ بہت لاڈ سے بولی تو صالحہ بیگم نہال ہو گئی۔ جہاں جی چاہے بیٹھو، تمہارا اپنا گھر ہے، اس کی پیشانی چوم کر انہوں نے محبت سے کہا تھا۔ دھیان سے امی، یہ پوری ساحرہ ہے، جادو کر دیتی ہے بندے پر، اسے تو جادو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہوگی، اس کی تو شخصیت ہی میں جادو ہے۔ وہ در حقیقت یالے کی دوستانہ فطرت سے متاثر ہوئی تھی۔ اسے چھوڑے ماما، یہ مجھ سے جلتا ہے۔ جلے تو وہ جو تم سے کم ہو، نوفل نے اسے چھیڑا۔ ان دونوں کی تکرار کے درمیان صالحہ بیگم نے بہت شدت کے ساتھ نوفل کو اپنے پرانے روپ میں لوٹتے دیکھا تھا۔ نگین تھوڑی ہی دیر میں نوری کی مدد سے چائے پر کافی اہتمام کر لائی تھی۔ ابھی ہم لوگ پارٹی اٹینڈ کر کے آ رہے ہیں، اور وہاں تو سارا وقت ہی کولڈ ڈرنکس اینڈ سنیکس چلتے رہے ہیں۔ یالے نے صرف چائے ہی لی تھی۔ تم بنا خوف و خطر کھا سکتی ہو سب کچھ، کیونکہ اس میں کچھ بھی نگی نے نہیں بنایا، نوفل نے تسلی دیتے ہوئے اور پردہ نگین کو چھیڑا۔
جی نہیں، نہ صرف چائے بلکہ یہ چکن رول بھی میں نے ہی بنائے ہیں۔ نگین نے فوراً اپنی کارکردگی بیان کی تھی، اور مجھے تو یہ بھی بنانے نہیں آتے۔ یالے نے چکن رول اٹھاتے ہوئے صاف گوئی سے کہا تو نگین سادگی سے بولی، نوفل بھائی نے بتایا تھا کہ آپ نے ایک مرتبہ چائے بنائی تھی، اس کے بعد سے آپ کے ڈیڈی نے چائے پینا ہی چھوڑ دی۔ نوفل نے کہا لگایا تھا اور بہانہ یہ بنایا کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا چائے پینے سے، حالانکہ ڈاکٹر نے چائے پینے سے نہیں بلکہ ویسی چائے پینے سے منع کیا تھا جیسی یالے بناتی ہے۔ نوفل، تم نے یالے کو انویٹیشن دیا ہے؟ سالہ بیگم کو یاد آیا تھا۔ کہاں امی، اب اس پارٹی میں سے تو اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ اس نے چائے کا کپ تھامے ہوئے بتایا تو یالے نے تجسس سے پوچھا، کیسا انویٹیشن؟ کہیں نوفل کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ جی نہیں، مجھے اپنی آزادی فی الحال بہت عزیز ہے۔ وہ مسکرایا تھا، نگین کی انگیجمنٹ کا فنکشن ہے اور پھر انشاءاللہ اگلے 2-3 ماہ کے بعد شادی کا پلان ہے، سالہ بیگم نے بتایا تو وہ مسکراتی نظروں سے نگین کو دیکھنے لگی، جس کی سنہری رنگت کے نیچے سرخی دوڑ آئی تھی۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، مبارک ہو۔ میں تب زیادہ خوش ہوں گی جب آپ بھی آئیں گی، نگین نے کہا تو وہ پوچھنے لگی، فنکشن کب ہے؟ سنڈے کو، وہ بولی۔ نیکسٹ سنڈے کو؟ اس نے پوچھا تو نوفل نے بتایا، نہیں، پرسوں۔ پرسوں؟ پھر تو میری طرف سے معذرت، کل ہم لوگ ایک ایڈ کی شوٹنگ کے لیے شارجہ جا رہے ہیں، ایک ہفتہ تو وہیں لگ جائے گا، اس نے تعصب سے کہا تو ان سب کو بھی افسوس ہوا تھا۔ خیر، تمہاری شادی تو میں ضرور اٹینڈ کروں گی، بے فکر رہو، یالے نے نگین کو تسلی دی تو وہ چپ کر رہ گئی۔ معید نے واقعی اپنے کہے کا پاس رکھا تھا، سارا انتظام بے حد خوش اسلوبی سے مکمل ہوا تھا۔ وسیع اور اس لون کے چپے چپے سے اس نے پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ سب سے زیادہ محنت سٹیج بنانے پر کی گئی تھی۔ کچھ قدرت بھی مہربان تھی کہ موسم نے اپنے تیور بدل لیے تھے، سر شام ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی تھی۔ اس کے چند دوستوں نے آرکسٹرا کا انتظام کر کے 4 چاندی لگا دیے تھے۔ خود جان بہت اچھا گٹار سیٹ تھا، زیادہ بے سرا ہونے کی ضرورت نہیں، کہیں میری منگنی فلاپ نہ کروا دینا۔ انس نے انہیں تنبیہ کی تو چاند نے بھی ادار نہیں رکھا تھا، زیادہ تر ڈرامے کاسٹ کی وجہ سے فلاپ ہوتے ہیں، اس لیے فلاپ ہونے کا زیادہ چانس تمہاری وجہ سے ہے۔ اب تو عزت کروانے کی عادت ڈال لو، بقول تمہارے اب تو رینک بڑھ رہا ہے۔ عماد نے اس پر طنز کیا تو وہ تفاخر سے بولا، اپنی تو پہلے بھی بہت عزت ہے۔ بالکل، اس کی تو کتے تک عزت کرتے ہیں، کل ہی ایک کتے نے اسے آتے دیکھ کر سائیڈ پر ہو کر راستہ چھوڑ دیا تھا۔ نعمان نے فوراً گواہی دی تو ان سب کے کہکہوں سے انس کو تپا دیا، بہت بکواس کرتے ہو تم، فی الحال تو اسی بکواس پر اکتفا کرو، نسوانی گالیاں تو شادی کے بعد بھی پڑیں گی۔ عماد نے اس کے مستقبل کا خاکہ تراشا تو وہ دانتوں میں دانت جما کر بولا، یہ شاید تم وہ زائچہ پڑھ کر سنا رہے ہو نا جو تم نے اپنے لیے نجومی سے بنوایا تھا؟ جی نہیں، میگزین میں تمہارا یہ ہفتہ کیسا رہے گا پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ ہارنے والوں میں سے بھی وہ بھی نہیں کم تھا، تم لوگ اس قابل نہیں کہ تم سے بات کی جائے۔ وہ فوراً جذباتی ہو گیا، اس کی طبع یوں ہی تھی، کبھی شعلہ کبھی شبنم، اور تم بھلا کہاں منہ لگائے جانے کے قابل ہو؟ مگر بعض شریف لوگ ہماری طرح ان باتوں کا خیال نہیں کرتے، تمہاری سسرال والوں کو ہی لو، انہیں پتہ ہی نہیں کہ اپنی لڑکی کو کہاں پھنسا رہے ہیں۔ چاند نے برجستہ کہا تو وہ باوجود ضبط کے وہ بھی ہنس دیا۔ ان سب کا مقابلہ کرنا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے ہار ماننے میں ہی بہتری تھی۔ زوہا، وہ کھلے بال اور ہاتھ میں ہیئر برش لیے اس کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر اس کے کچھ کہنے سے پہلے ہی زوہا نے کرا کر کہا، خدا کے لیے صبا، کم از کم آج کے دن مجھ میں یہ جنجال سمیٹنے کو مت کہنا۔ زوئی پلیز، وہ ملتجانہ انداز میں بولی، اس کے بے حد خوبصورت سیاہ بال گھٹنوں تک آتے تھے۔ اپنی تیاری کے اس موڑ پر آ کر وہ ہمیشہ اٹک جاتی تھی۔ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ سنبھالو یا سنوارو، بس کوئی سٹائل بتا دو، کٹوا دو۔ بہت آسان سٹائل بتایا گیا، تمہاری گردن نہ کٹوا دوں؟ وہ تڑپ اٹھی تھی، آپ ہی گنج ہی کروا لیں، بھائی کی منگنی کے موقع پر خصوصاً سٹائل۔ ہمراہ نے اضافہ کیا تو وہ ان دونوں سے الجھنا بیکار سمجھ کر بالوں کو سمیٹ کر سیدھی چٹیاں بنانے لگی۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ زوہا بڑے انداز سے اس کے سامنے گھومی تھی، جدید تراش اور نفیس کڑھائی سے مزین ماربل کا مربوط سوٹ اس کے سراپے کو بھرپور دلکشی عطا کر رہا تھا۔ ڈھنگ سے کیے میک اپ نے اس کے ایک ایک نقش کو اجاگر کر دیا تھا، ویسے ہی جیسے پہلے تھی۔ صبا نے اس کی دلکشی کو نظر انداز کرتے ہوئے بدلہ چکایا تو وہ چلا اٹھی، یعنی ان 2 گھنٹوں کی محنت کا کچھ حاصل وصول نہیں؟ جو ہے وہ بتا دیا، وہ اطمینان سے بولی۔ تم ذرا سی تعریف نہیں کر سکتی میری؟ ہمراہ کی ہنسی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے چڑھ کر پوچھا تو وہ بول پن سے کہنے لگی، تو یوں کہو نا کہ جھوٹ بولنا ہے، یعنی تمہارا مطلب
مطلب ہے کہ میں اچھی نہیں لگ رہی؟ زوہا کو صدمہ پہنچا تھا۔ اوہ ہاں اچھی ہی لگ رہی ہو۔ اس کے یوں کنجوسی سے تعریف کرنے پہ وہ جل کر بولی، رہنے دو، حلق میں پھنس پھنس کر الفاظ نکل رہے ہیں، خواہاں کا مشکل میں پڑ رہی ہو۔ بچپن کی عادت ہے، جب بھی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو میری حالت ایسے ہی ہوتی ہے۔ صبا نے اطمینان سے کہا تو اس نے چڑھ کر ہمراہ کے شانے پر ہاتھ دے مارا۔ وہ اس بحث سے کافی محفوظ ہو رہی تھی۔ اب اس جھوٹ سچ کی بحث کو چھوڑیں، مہمان پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ ہمراہ نے انہیں احساس دلایا تو انہوں نے جلدی سے اپنی تیاری کے باقی مراحل طے کیے تھے۔ یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں۔ میں تیرا نام نہیں لوں گا، بس تجھ کو شام کہوں گا۔ یہ شام اور تیرا نام۔ چاند اور اس کا گروپ آرکیسٹرا پر بہت خوبصورت دھن بجا رہے تھے۔ مہمان آ چکے تھے، تعارف کے مراحل طے ہو رہے تھے۔ ویل چیئر پر بیٹھی صالحہ بیگم بہت پرتکمل لگ رہی تھی۔ نوفل ان کی ویل چیئر دھکیل رہا تھا۔ کتنی سوبر لگتی ہے نا آنٹی؟ سبھی؟ زوہا نے اسے ٹہوکا دیا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی، مگر اس کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ یار یہ انس بھائی کا اکلوتا سالہ بھی بہت ہینڈسم ہے۔ زوہی دفع ہو جاؤ، ابھی کسی نے سن لیا تو جوتے پڑیں گے۔ صبا نے دانت پیسے تھے۔ آپ بھی اب دھیان سے رہیے گا۔ وجدان اپنا ہینڈی کیم لیے اپنی پوری صلاحیت آزمانے کے موڈ میں ہے۔ ہمراہ نے انہیں مطلع کیا تو زوہا نے کہا، اب کی بار اس نے بدتمیزی کی تو ابو سے جوتے لگواؤں گی اسے۔ جہاں بھی منہ پھاڑ کے ہنسو یہ اپنا کیمرہ لے کر پہنچ جاتا ہے۔ ہر بار اس کی بنائی ہوئی مووی میں سب سے زیادہ فضول سین ہوتے ہیں۔ تمہاری برتھ ڈے پر ہمراہ کی جمائی لینے کا سین اس نے کس قدر مشاقی سے بنایا ہے۔ بار میں سب دیکھ کر ہنستے رہے تھے۔ صبا کو یاد آ گیا تھا اور کہتا ہے میں حقیقت سے قریب ترین شوٹنگ کرتا ہوں۔ ہمراہ نے جل کر کہا، صبا میں نے تمہیں لینس والا کیمرہ دیا تھا، کہاں ہے؟ معید نے باوجلت پوچھا تو وہ گڑبڑا گئی۔ وہ تو شاید امی کی الماری میں ہوگا یا پھر جہاں بھی ہے جا کر لے آؤ، معید نے کہا تو وہ سعادت مندی کا مظاہرہ کرتی فوراً اٹھ گئی۔ تم لوگوں کو ذرا بھی مینرز نہیں آتے؟ نوفل کی کزن بھی ساتھ ہے، انہیں کمپنی دو۔ وہ اب زوہا اور ہمراہ کو ڈانٹ رہا تھا۔ ہمراہ تو کان دبا کر بھاگ گئی تھی، ہماری کون سی ان کے ساتھ جان پہچان ہے؟ زوہا نے تنگ کر کہا تو وہ فحاشی انداز میں بولا، وہ ہماری مہمان ہے، اس سے بڑھ کر پہچان اور کیا ہوتی؟ مگر میں ہر کسی سے فرینک نہیں ہو سکتی۔ بحث مت کیا کرو زوہا، جو کہا اس پہ عمل کرو۔ وہ چڑ گیا تھا۔ ایک یہی تھی جو ہر وقت بدتمیزی اور نافرمانی پر تیار رہتی تھی، کیا مجال تھی جو کبھی بات مان لی ہو؟ وہ سر جھٹک کر اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی جہاں صالحہ بیگم انس کو انگوٹھی پہنا کر منگنی کی رسم ادا کرنے لگی تھی۔ وہ لب بھینچے چلا گیا تو زوہا نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ صالحہ بیگم کے ساتھ آنے والوں میں ان کی نند زرینہ بیگم اور ان کی بیٹی ادینہ نمایاں تھی، بہت پر اعتماد اور طرح دار۔ ادینہ کو شادی کے سال بھر بعد طلاق ہو چکی تھی۔ پھوپھو کہہ رہی ہیں آپ اور آپی بھی آ کر تصویر بنا لیں۔ ہمراہ نے آ کر اطلاع فراہم کی تو وہ شاکی انداز میں بولا، بہت جلدی خیال آ گیا ہمارا، شکر کریں کہ باری آ گئی ہے، ورنہ تو بائی جان ہی کے پوز ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے۔ ہمراہ نے انس کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی دن کے لیے تو سر توڑ کر کوشش کر کے بیوٹی ٹپس آزماتے رہے ہیں۔ زوہا نے جل کر کہا تو وہ بھی ہنسنے لگی، پھر اسے ڈراتے ہوئے بولی، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ ارے چھوڑو، انہیں کون بتا رہا ہے؟ زوہا نے بے فکری سے ہاتھ ہلایا تھا۔ آپ بھی دیے، میں ہوں نا بلا معاوضہ یہ خدمت سر انجام دینے والی۔ واجدان ہینڈی کیم لیے سر پر بلائے ناگہانی کی طرح موجود تھا۔ وجی خبیث! وہ دانت کچکچا کر اس کے پیچھے لپکی، مگر وہ کہاں قابو میں آنے والا تھا۔ اپنا من پسند سین بنا ڈائیلاگز کیمرے میں محفوظ کیے وہ چھلاوے کی طرح غائب ہوا تھا۔ جانے کیسے پاؤں رپٹا اور وہ سنبھلتے سنبھلتے بھی معید کے ساتھ مہے گفتگو نوفل احمد سے جا ٹکرائی۔ گلاس میں سے پیپسی چھلک کر اس کی سفید شرٹ داغدار کر گئی۔ زوہا کا رنگ بدلا، معید بھی ششد کھڑا رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری میں وہ وجدان وہ ہلکا کر رہ گئی۔ بھلا معید حسن کی کشمکش نگاہوں کے آگے کوئی کیا کہہ سکتا تھا؟ اٹس اوکے، نوفل اب بھلا کیا کہتا؟ جیب میں سے رومال نکال کر شرٹ صاف کرنے لگا۔ کتنی مرتبہ کہا ہے یوں اندھوں کی طرح مت بھاگا کرو۔ معید نے بنا لحاظ کیے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی۔ شرم و خجالت سے اس کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ نوفل کو اس کی رونی صورت پر ترس آ گیا۔ ڈونٹ وری معید، ہو جاتا ہے ایسے۔ وہ تیزی سے واپس پلٹ گئی تھی۔ سوری یار، تمہاری شرٹ برباد ہو کے رہ گئی، معید تعصب سے کہہ رہا تھا، اور واقعی وہ خود بھی اتنی الجھن محسوس کر رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہمراہ سے واش روم کا
حد و ربا معلوم کرنے کے بعد اندر کی طرف بڑھ گیا۔ کوریڈور سے گزرنے کے بعد وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑا تھا، دائیں یا بائیں ہمراہ کا بتایا ہوا ایڈریس ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ پھر اللہ توقف اس نے دائیں طرف والے دروازے کا رخ کیا۔ اسی وقت کوئی اپنی جونک میں دروازہ کھول کر نکلا تو بری طرح نوفل سے متصادم ہو گیا۔ غیر ارادی طور پر ہی اس نے سامنے والے کو گرنے سے بچایا تھا۔ اف اللہ! ہلکی سی چیخ نسوانی تھی۔ نوفل سٹپٹا گیا۔ وہ وحشت زدہ سی خوبصورت آنکھیں اس کے مقابل تھیں۔ وہ تڑپ کر ہراساں و خائف سی پیچھے ہٹی تو وہ اپنے اس غیر ارادی فعل پر قصور نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سا ہو گیا۔ سوری، آپ اتنی اچانک آئیں، مجھے نہیں پتا تھا، وہ وضاحت کر رہا تھا، مگر صبا کو اپنا دل ابھی تک ہاتھوں پیروں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے واش روم میں جانا تھا، آپ کی کزن کی مہربانی سے یہ پیپسی میری شرٹ کو خراب کر گئی تھی، اس نے پھر کہا تو صبا کے حواس بحال ہوئے۔ تعصب سے اس کی شرٹ کو دیکھا۔ کس نے؟ زوہا نے؟ جی وہی تھی۔ نوفل نے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واش روم ادھر ہے، گیسٹ روم کے ساتھ۔ اس کی ایک نظر سے صبا کی ہتھیلیاں پسیج گئی تھیں۔ وہ گڑبڑا کر کہتی باحثیت اس کے پاس سے گزرتی باہر نکل گئی تھی۔ نوفل کی نگاہ بے ساختہ اس کے گھٹنوں کو چھوتی ناگن جیسی سیاہ چٹیا میں اٹکی تھی۔ اس کا سادہ سا لب و لہجہ اور گھبراہٹ یاد کر کے وہ بے اختیار مسکراتا ہوا واش روم میں گھس گیا۔ سدباب یہی تھا کہ گیلے رومال کے ساتھ شرٹ کو صاف کیا جائے۔ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے محبت دل پہ دستک قسط نمبر 2۔